اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل۔ ویورز میں آج آپ سے جس موضوع پہ گفتگو کروں گا اس کا لب لباب لاشوں پہ سیاست۔ تو ہم شروع ہوتے ہیں مچ کے اندر، یعنی بلوچستان کے اندر جو کچھ ہوا، جو ہمارے مزدوروں کو کسی تنظیم نے یا کسی دہشت گردوں نے یا جس نے بھی ان کو قتل کیا، ہم اس کی بہت ہی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، اور ایسے ہونا نہیں چاہیے تھا بلکہ یہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کون سا ملک ہے، یہ کس قسم کا وہ ہے کہ جس کے اندر جسے کہتے ہیں کہ ہم اپنے کیونکہ یہ میں جو بات آپ کو بتا رہا ہوں اسماعیل صاحب کی بات بتا رہا ہوں، یہ جو مختہ اسماعیل ہیں انہوں نے کہا کہ یہ پاکستانی ہی کر رہے ہیں، تو یہ کون سا ایسا ملک ہے جس میں بھائی بھائی کو کاٹ رہا ہے؟ تو اس سے زیادہ اس کے اوپر اور کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ جو لوگ یہ حرکت کرتے ہیں، جنہوں نے بھی یہ حرکت کی ہے، وہ انسان کہنے کے قابل نہیں ہے۔ اب آتے ہیں دوسری جانب یہ ہے کہ لاشوں پہ جو سیاست کرنا یا لاشوں کو سڑک پہ رکھ کے دھرنے دینا، یہ کہیں کی عقل مندی نہیں ہے۔ یہ آپ کسی کا کچھ نہیں کر رہے، یہ آپ اپنے مردے کی جو اس دنیا سے جا چکا ہے اس کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ کتابوں میں ہے اور مشہور ہے یہ باتیں کہ قبر جو ہے وہ روزانہ 2 سے 3 دفعہ انسان کو پکارتی ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے زمین کے ساتھ کہ جدھر سے تجھے لایا گیا ادھر تمہیں فٹ کر دوں گا، واپس فٹ کروں گا۔ اور اسرائیل علیہ السلام کی یہی ڈیوٹی لگائی ہے کہ جہاں سے جس خمیر سے انسان کا وہ خمیر اٹھا کے انسان بنایا گیا جس مٹی سے، اس مٹی کو وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے فٹ کروانا ہے۔ اب آپ اپنے مردے جو آپ کے پیارے ہیں، یعنی کہ کسی کا بھائی ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کا شوہر ہے، کسی کا بیٹا ہے، ان کو آپ سڑک کے اوپر اس سردی کے اندر رکھ کے اگر آپ دھرنا یا احتجاج کر رہے ہیں تو یہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ یہ آپ کسی کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں، یہ آپ اپنی دکان اگر چمکوا رہے ہیں یا جسے کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بہت زیادہ فیمس کروا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف آپ اس شخص کو کتنی اذیت دے رہے ہیں کہ جو آپ کا عزیز اقارب یا جو بھی ہے جو فوت ہو چکا ہے، آپ اس کو اذیت دے رہے ہیں۔ کیونکہ ارشاد نبوی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے جہاں کی چیز ہے وہاں پہ لوٹا دو، یعنی کہ مٹی کی امانت ہے اور مٹی کے سپرد کر دو۔ اب 6 دن ہو گئے، 6 دن سے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے ڈیڈ باڈیاں لے کر کے جناب، اور مطالبات دیکھیں۔ بات یہ ہے کہ ایک طرف تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی ہمیں دی اور جتنا رزق ہمارے نصیب میں لکھا ہے اس سے ہم ایک دانہ زیادہ نہیں کھا سکتے، اور جو ٹائم ہمارا مقرر ہے اس ٹائم سے اوپر ہم نہیں جا سکتے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی ایک زندگی کو وہ کر دیا ہے کہ تم نے اس عرصے کے بعد اتنا وقت دنیا میں رہنے کے بعد تم نے ابدی زندگی کی طرف لوٹنا ہے، تو اس سے تو انکار ہی نہیں ہے۔ اب اس کے اندر کوئی جو ہوتا ہے طبی موت مرتا ہے، کوئی شہید مرتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو کے مر جاتا ہے، کوئی کسی بیماری سے مر جاتا ہے، کوئی کسی کو کی جان کوئی لے لیتا ہے، لیکن بہرحال وقت جو ہے وہ ہر ایک کا متعین ہے اور اس وقت سے آپ ادھر ادھر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ میں اپنے ہزارہ برادری جو ہمارے ہی لوگ ہیں میں ان کو یہ ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، آپ جو مرضی کریں، آپ سب سے پہلے اپنے جو لواحقین ہیں ان کو دفنائیں، اور دفنانے کے بعد آپ نے جو احتجاج کرنا ہے کریں، جس طرح کا احتجاج کرنا ہے کریں، لیکن اس کو سیاسی رنگ مت دیں۔ یہ کوئی اب سے نہیں ہو رہا، یہ پیپلز پارٹی کے زرداری صاحب کے دور میں بھی یہی ہوا تھا۔ اس وقت بھی آپ لوگ مردے لے کے اور اپنی ڈیڈ باڈیاں لے کے سڑک کے اوپر بیٹھ گئے تھے، اور مطالبات، یہ کون سے مطالبات ہیں مجھے بتائیں؟ آپ کیا لاشوں کے اوپر سیاست کر رہے ہیں؟ آپ ان کی بے حرمتی تو کر ہی رہے ہیں، لیکن آپ ان کے اوپر کیا سیاست کر رہے ہیں؟
آپ کو پیسہ دیا جا رہا ہے، آپ کے مطالبات مانے جا رہے ہیں، آپ کے کہنے کے اوپر وہ کیا جا رہا ہے، لیکن آپ اس کو سیاسی اکھاڑا تو مت بنائیں کہ ہاں جی بلوچستان حکومت کو فارغ کر دیں۔ کیسے، کیوں فارغ کر دیں، کس لیے فارغ کر دیں؟ کیا وزیر اعلیٰ بلوچستان اس کے اندر انوالو ہے؟ کیا عمران خان کی حکومت اس میں انوالو ہے؟ کیا زرداری اس میں انوالو تھا؟ کیا نواز شریف اس میں انوالو تھا؟ کون انوالو ہے؟ یہ ہمارے ملک کے اندر ایک دہشت گردی ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ جس ملک میں بھی ٹیررزم داخل ہوا ہے، جس ملک میں بھی، آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، ہسٹری آف دا ورلڈ جس کو کہتے ہیں، تو وہ 25 سال تک جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ہوتا رہا، اور 25 سال کے بعد ان ملکوں کے اندر دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکا گیا ہے۔ لیکن پاکستان پھر بھی بہت اچھا ہے، وہ اس لیے اچھا ہے کہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیاں جو تھیں، ہماری آرمی، ہماری ISI، ہم لوگوں نے 10 سے 11 سال میں اس پہ قابو پایا ہے۔ نہیں تو آپ سری لنکا کو دیکھ لیں، وہاں پہ تامل ٹائگرز جو تھے وہ دہشت گردی کرتے تھے، 25 سال لگے۔ ویتنام میں دیکھ لیں 25 سال لگے، چائنا میں دیکھ لیں 25 سال لگے، امریکہ میں دیکھ لیں وہاں پہ بھی اتنا ہی عرصہ، مطلب 25 سال سے کم کہیں پر بھی نہیں لگا۔ یہ واحد ایک پاکستان ایک ایسا ملک، اور ریسنٹلی یعنی کہ آپ اپنے پڑوسی ملک افغانستان کو دیکھ لیں، وہاں پہ 40 سال سے زیادہ ہو گیا، لیکن ابھی تک وہاں پہ پتہ ہی نہیں ہے کہ دہشت گرد کون ہے اور ایکچول بندہ کون ہے۔ یعنی کہ ابھی یہ اندیکھے دشمن ہوتے ہیں، یہ دشمن وہ دشمن ہیں جو نظر نہیں آتے، تو ان سے لڑنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، ان کو ڈھونڈنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ میں پھر یہی کہوں گا کہ آپ اپنا احتجاج جس طرح مرضی جاری رکھیں، لیکن یہ جو آپ اپنے پیاروں کی جو لاشیں رکھ کے سڑک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کسی اسلامی لحاظ سے اور کسی بھی لحاظ سے یہ آپ اچھا کام نہیں کر رہے، اور آپ یہ اپنے آپ کو تکلیف نہیں دے رہے۔ اپنے آپ تو زندہ ہیں، روٹی بھی کھا رہے ہوں گے، پانی بھی پی رہے ہوں گے، چائے بھی پی رہے ہوں گے، وہاں پہ سردی میں بیٹھے ہوئے بڑے آتے ہوں گے یہ نوسر باز جو ہوں گے جو آپ کو چائے کعوے پلا رہے ہوں گے، لیکن ان بیچاروں کا کیا قصور ہے کہ جن کو اپنی ابدی زندگی کی طرف لوٹنا تھا، اور ان کو آپ جسے کہتے ہیں کہ آپ نے ادھر رکھا ہوا ہے اور ان کے مردہ جسموں کو آپ تکلیف دے رہے ہیں۔ تو یہ کسی بھی طرح اگر انسانیت کے وہ کہلانے کے قابل نہیں ہیں جنہوں نے یہ حرکت کی ہے، جنہوں نے ان کو قتال کیا ہے، لیکن انسانیت کی تذلیل آپ لوگ بھی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ تقریباً کافی لوگ وہاں پہ گئے، وزیر داخلہ گیا ہے اور زلفی بخاری گیا، اور جسے کہتے ہیں کہ یہ جو شپنگ کے منسٹر ہے وہ بھی گئے، لیکن انہوں نے جو ہزارہ برادری ہے انہوں نے کسی کی بات نہیں مانی۔ وہ ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ عمران خان آئے۔ دیکھیں، یہ عمران خان یا کوئی بھی وزیر اعظم جو ہوتا ہے، وہ اس کے ایک پروگرام ہوتے ہیں جو مہینوں کے ڈیسائیڈ ہوئے ہوتے ہیں کہ جنوری کی 1 تاریخ سے لے کے آپ نے 30 تاریخ تک کیا کرنا ہے، اور بعض مطلب فروری کا بھی بیچ میں مہینہ، یعنی کہ ایک لمبی پلاننگ ہوتی ہے، اس کے اندر سے ٹائم نکالنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ لیکن پھر بھی آپ کو یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ دم نہیں پکڑنی چاہیے کہ نہیں جی عمران خان آئے گے تو یہ ہوں گے۔ اب دیکھیں، یہ بات آپ لوگوں کی کسی بھی طرح سے ہزارہ برادری والوں کی اور یہ اچھی بات نہیں ہے، یعنی کہ صحیح بات آپ نہیں کر رہے، وہ اس وجہ سے کہ جب آپ کے مطالبات ہیں، وہ وزیر داخلہ نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ کے مطالبات کو تسلیم کر لیتے ہیں، سوائے ایک معاہدے کے کہ یہ آپ اس کو سیاسی وہ مت بنائیں، آپ اس کو اس احتجاج کو احتجاج ہی رہنے دیں، بالکل آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے آپ کی برادری کے، لیکن پہلے یہ مجھے بتائیں کہ صرف ہزارہ برادری کو ہی وہاں پہ نشانہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ کوئٹہ کے اندر، بلوچستان کے اندر بہت سی قومیں آباد ہیں، وہاں پہ بلوچ بھی ہیں، وہاں پہ پٹھان بھی ہیں، وہاں پہ سندھی بھی ہیں، وہاں پہ اردو اسپیکر بھی ہیں، اور تو یہ صرف ہزارہ برادری کو کیوں نشانہ بنا جاتا ہے؟ یا جسے کہتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ کسی سے اگر یہ پوچھے کہ مجھ پہ کیوں ہو رہا ہے، تو وہ کم از کم اپنے آپ کو بھی دیکھے کہ میرے اندر کون سی ایسی غلطی ہے یا خرابی ہے جس کی وجہ سے میں ہی ٹارگٹ بن رہا ہوں۔ لیکن ہمارے ملک کے اندر ایک یہ بھی رواج ہے کہ اپنے آپ کو تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ میں نے یہ کیا ہے، دوسرے کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں جناب یہ کیا کہتے ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب، مریم نواز صاحبہ، اور یوسف رضا گیلانی، اور یہ جو سندھ کے وزیر اعلیٰ، یہ بھی وہاں پہ گئے۔ اس کے اندر میں نے ان تمام لوگوں کے بیانات کو بڑے غور سے دیکھا،
اور بڑے غور سے سنا تو اس کے اندر یوسف رضا گیلانی صاحب نے جو بیان دیا تھا وہ ایک سیاسی سوجھ بوجھ رکھنے والا شخص ہی دے سکتا ہے، کہ جس نے کہا کہ ہم یہاں پہ سیاست کے لیے نہیں آئے، ہم آپ کے غم میں شریک ہونے کے لیے آئے۔ اس کے علاوہ بلو رانی صاحبہ نے بھی اپنی جسے کہتے ہیں کہ وہاں پہ بھی دکان چمکانے کی کوشش کی، اور مریم نواز صاحبہ نے تو بہت کچھ کہہ دیا، یعنی کہ وہ جو نانی 420 ہے اس نے کہہ دیا کہ جناب عمران خان تمہیں آنا پڑے گا، نہیں تو ہم تمہیں کرسی پر نہیں بیٹھنے دیں گے۔ اب یہ مجھے بتائیں ویورز، میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں کہ یہ سارے لوگ اس کو وزیر اعظم ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں جو وہاں پہ گئے تھے، یعنی کہ پی ڈی ایم والے۔ جب وزیر اعظم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو تو پھر وہاں پہ وزیر اعظم کو تم کس طرح بلا رہے ہو، تم کس منہ سے بلا رہے ہو؟ باقی کو چھوڑیں، ہزارہ برادری کی میں بات نہیں کروں گا، ان لوگوں کی میں بات کروں گا کہ یہ کس منہ سے بلا رہے ہیں۔ مریم نواز کو یہ جنازے تو نظر آ رہے ہیں کہ ہاں جی یہ جو ہے یہ ظلم ہوا، یہ ہوا، وہ اس کو سانیہ ماڈل ٹاؤن نظر نہیں آیا تھا؟ یہ تو لاہور سے کوئٹہ پہنچی ان کی تعزیت کے لیے، وہ تو لاہور کے اندر ہی ان کے چچا اور ان کے والد محترم اور ان کے جو کزن ہیں اور جو ان کے ساتھ جو آج کل جس کی یہ ڈرائیورنگ کرتی ہیں رانا ثناء اللہ، یہ سارے اس کے اندر انوالو تھے۔ تو جب اس سے ایک صحافی نے بھی یہ سوال پوچھا کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن، تو کہتی ہے یہ سیاسی سوال ہے۔ او بھائی آپ ہیں ہی سیاستدان تو آپ سے سیاسی سوال ہی تو کیا جائے گا، آپ سے دوسرا سوال کیوں کیا جائے گا؟ کہ آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ جناب آپ روٹیاں کتنی کھاتی ہیں، آپ چپل کون سے اسٹور کی پہنتی ہیں، آپ دوپٹہ کیسے سر پر لیتی ہیں؟ آپ سے یہ نہیں، آپ سیاسی ہیں، آپ سے سیاسی سوال پوچھا جائے گا۔ یا تو آپ سیاست سے دستبردار ہو جائیں یا آپ سیاست نہ کھیلیں۔ جب سیاست کھیلیں گے تو مولانا فضل الرحمان والے جواب آپ نہیں دیا کریں، وہ دین فروش مولوی والے، کہ یہ سیاسی جواب ہے، یہ سیاسی سوال ہے، آگے والی بات کریں، اس کو چھوڑیں، اور کرپشن میرے لیے ایشو نہیں ہے اور اس بات کا جواب میں دینا مناسب نہیں سمجھتا۔ یہ بات نہیں ہوتی۔ آپ عوامی نمائندے اپنے آپ کو کہتے ہیں تو آپ عوام کے ہر سوال کا جواب دیں گے، اور جو وہاں پہ جرنلسٹ کھڑے ہوتے ہیں، جو وہاں پہ رپورٹر کھڑے ہوتے ہیں، وہ عوام کے ہی نمائندے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ چیز دکھانی ہوتی ہے اور یہی چیز آگے پیش کرنی ہوتی ہے کہ ہم نے آپ لوگوں کے دلوں میں جو چیز تھی وہ ہم نے پوچھی ہے، لیکن اس کا جواب ہمیں یہ ملا ہے۔ تو جہاں تک خیر اس کے اندر ایک اور بھی بات ہے ویورز، کہ جس کا جتنا ظرف ہوتا ہے وہ اتنا ہی کرتا ہے۔ عطا اللہ تارڑ صاحب جو ان کے اسپوکن پرسن ہیں نلائک لیگ کے، ان کی جیلی ڈگری ہے، وہ صرف اور صرف رفیق تارڑ کا بیٹا تھا، اور رفیق تارڑ کے بیٹا ہونے کی وجہ سے اس کو اے لیول کے بعد ہی 16 گریڈ کی نوکری دے دی تھی، وزیر اعلیٰ، خادم اعلیٰ، نوکر اعلیٰ، شاہی اعلیٰ، شہنشاہ اعلیٰ، یہ جو تھے شہباز شریف صاحب۔ تو انہوں نے رول میں امینڈمنٹ کر کے، اور جب اس سے عطا اللہ تارڑ سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ نوکری رولز میں امینڈمنٹ کر کے کیوں دی گئی، تو انہوں نے کہا یہ رولز میں ہے، یعنی رولز میں امینڈمنٹ کرنا بھی رول میں ہے۔ تو جہاں پہ عدالتیں بکتی ہوں، عدالتوں میں انصاف نہ ملتا ہو، ججز ہمارے بکتے ہوں، عدالتیں اس قسم کی ہوں اور اس کے اندر بیٹھنے والا جج اس قسم کا، وہاں پہ انصاف کہاں ملتا ہے؟ وہاں پہ انصاف کے لیے جو ہوتا ہے وہ انقلاب کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ انقلاب اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ لاشیں رکھ کے سڑکوں پر بیٹھ جائیں۔ کہیں کوئی نظیر بتا دیں، کربلا کا واقعہ کیا، اس واقعے سے کیا یہ کربلا کے محلہ کے جو کربلا کے اندر جو حضرت امام حسین اور ان کے جان نثاروں کے ساتھ ہوا تھا، کیا یہ اس سے بڑا واقعہ؟ کیا بیویاں جو تھیں وہ کیا لاشیں رکھ کے بیٹھ گئی تھی؟ کیا انہوں نے احتجاج کیا تھا؟ نہیں، انہوں نے احتجاج نہیں کیا تھا۔ وہ مقصد آپ اس تاریخ کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ تھے، اعلیٰ ظرف کے لوگ تھے، اور ان کو پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہو رہا ہے، جو بھی ہو رہا ہے اس کے اندر کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ ویور، کہ ہر بندے کو یہ چیز سوچنی چاہیے، اور یہ جو ہمارے عوامی نمائندے بنتے ہیں ان کو تو یہ بہت زیادہ سوچنی چاہیے۔ مولانا صاحب کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے کہ ڈیزل کا پرمٹ بھی لیا، سب کچھ لیا، سب کچھ ڈکار چکے ہو یار، اور اب تم ان چیزوں کے اوپر اس مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچے لا کے، اور جن کے پاس نہ سویٹر ہے،
نہ کپڑے ہیں، نہ ان کے پیروں میں پلاسٹک کے چپل ہیں، ان کو تم جلسے کے اندر لاتے ہو، تو تم مولوی ہو، تم جاؤ ان کے پاس، ان کو اس چیز کا اسلام کو ان کو بتاؤ کہ اسلام کے اندر ایسے نہیں ہے کہ آپ لاشیں رکھ کے بیٹھ جائیں، پلیز آپ ان کو دفنائیں، لیکن نہیں، ان کو باقاعدہ ہزارہ برادری کو ان کی ڈورے ہلانے والے یہ لوگ ہیں، یعنی کہ تھپکیاں دے رہے ہیں کہ ڈٹے رہو، یعنی کہ یہ آج وزیر داخلہ صاحب نے بیان دیا ہے کہ ان کو کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ ڈٹے رہو، تو ڈٹے رہو تو ڈٹے رہو. آپ جسے کہتے ہیں کہ آپ پاکستان کے عوام کا کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر رہے. آپ اپنے مردوں کو تکلیف دے رہے ہیں، اپنے پیاروں کو تکلیف دے رہے ہیں، جن کو ایک اذیت کی موت مارا گیا ہے، ان کو مرنے کے بعد بھی آپ سکون نہیں لینے دے رہے. پورے کراچی کے اندر، پورے سندھ کے اندر آپ نے دھرنے دیے ہیں. یہ ان غریبوں کا کیا قصور ہے جن کی آج موٹر سائیکلیں آپ لوگوں نے جلائی ہیں؟ 6 افراد کی چھ موٹر سائیکلیں آج جلا دیں کراچی کے اندر، یہ ڈرگ روڈ کے پاس. تو یہ کہاں کا وہ ہے؟ کہاں کا دھرنا ہے؟ کہاں کا سوگ ہے؟ آپ عوام کو کیوں تکلیف دے رہے ہو؟ یعنی کہ اگر آپ کے ساتھ برا ہوا ہے تو آپ دوسرے کے ساتھ بھی برا کر رہے ہیں، اور دوسرے کے ساتھ اس کے ساتھ برا کر رہے ہیں جس کا کوئی واسطہ تعلق ہی نہیں ہے. آپ نے احتجاج کرنا ہے، آپ ایک ایسی جگہ کے اوپر بیٹھ جائیں کہ جہاں سے کسی کو دیکھیں. اللہ تعالیٰ بھی اپنے حقوق معاف کر دیتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق بندہ ہی معاف کرے گا. جن کی موٹر سائیکلیں جلی ہیں وہ جب تک آپ کو معاف نہیں کریں گے، قیامت کے دن اس کی پوچھ گچھ بھی آپ سے ہوگی. اگر ان سے پوچھ گچھ ہوگی کہ ان بے گناہوں کو کیوں قتل کیا، تو پوچھ گچھ آپ سے بھی ہوگی کہ املاک کو کیوں نقصان پہنچایا دوسروں کی، ان لوگوں کی جن کا اس سے واسطہ تعلق ہی نہیں ہے. موٹر سائیکل آج کل غریب کی سواری ہے، اور آپ نے کوئی اچھا کارنامہ انجام نہیں دیا. آپ نے جو کارنامہ انجام دیا، آپ نے غریب کے پیٹ کے اوپر لات ماری. تو عقل استعمال کرنی چاہیے. اور میں پھر یہاں پہ وہی بات کروں گا کہ ہمارے جو خود ساختہ جو لیڈر بنے ہوئے ہیں، جو اپنے آپ کو عوامی نمائندے کہتے ہیں، جو عوام کے اندر جا کے جناب نعرے مارتے ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ اویئرنیس دیں کہ دیکھیں یہ جلسہ جلوس اپنی جگہ پہ، لیکن توڑ پھوڑ نہیں کرنی. لیکن ہمارے عوامی لیڈر کیا کرتے ہیں؟ اچھے بھلے باغ کے اندر جلسہ کرتے ہیں تو ادھر پودوں تک کو، درختوں تک کو اجاڑ دیتے ہیں. تو یہ ہماری ایک ذہنیت ہے، اور یہ ہمارے ایک ملک کا ایک معیار ہے کہ جو ہم نے ایک طاقت کا معیار قائم رکھا ہوا ہے. تو اس کے ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اور آخر میں وہی 2 جملے ضرور کہوں گا کہ ایک تو ان افغانیوں کو ہمارے ملک سے اب واپس چلا جانا چاہیے. اور ہاں، یہاں پہ ایک بات اور بھی بتا دوں افغانیوں کے اس سے آیا کہ مولانا فضل الرحمان کا جو بنوں کا جلسہ تھا، میں اپنی اکثر ویڈیو میں کہتا رہا ہوں کہ اس کے جلسے جلوسوں میں پاکستانیوں سے زیادہ افغانی ہوتے ہیں. اور یہ میں نے اس وقت اپنی ویڈیو میں کہا تھا جب پی ڈی ایم بنی بھی نہیں تھی. تو اب آپ کو میری ویڈیو کے اوپر اور میری بات پہ یقین آ گیا ہوگا کہ اس کے جلسے جلوسوں میں افغانی زیادہ ہوتے ہیں. اور اس نے تقریباً 2 لاکھ سے زیادہ افغانیوں کو پاکستان کا شناختی کارڈ بھی اس شخص نے بنا کر دیا ہوا ہے. تو ان افغانیوں کو اس ملک سے اب چلا جانا چاہیے، کیونکہ اب ہم مزید لاشوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. اور دوسرا ہے جو خواتین کی مخصوص نشستیں، سینٹ، صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی، اور جس جگہ پہ بھی یہ خواتین کی مخصوص نشستیں جو 40%، اس کو ختم ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ہی ویورز آپ لوگوں سے سب سے اجازت چاہوں گا. تم اپنے گرد و جواہ کا خیال رکھیں، اپنے پڑوس کا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اپنا خیال رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اور حفاظتی تدابیر کورونا سے ضرور اپنائیں. اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.